تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، نالج فار کڈس میں ہم آج آپ کے لیے لائے ہیں قصہ حابیل اور قابیل کا۔ آپ جانتے ہیں بچوں کہ یہ دونوں کون تھے؟ جی ہاں، یقیناً کچھ ضرور جانتے ہوں گے۔ بچوں، حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ اور بچوں، ہم آج آپ کو سناتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ انہی میں ان کے دو بچے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، جبکہ حابیل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت آدم اور حوا کے دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور اس کے بعد دو بچے ایک ساتھ، تو ہر جوڑے میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی کرا دی جاتی تھی، جو کہ یہ دستور اب نہ رہا۔ لیکن اس وقت چونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو آباد کرنا تھا اور آدم اور حوا دنیا کے پہلے انسان تھے، اس لیے یہ قانون رائج کیا تھا۔ قصہ آگے کچھ اس طرح سے بڑھتا ہے کہ اکلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ میاں نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اکلیمہ کی شادی ہو جائے گی۔ اللہ میاں کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی کہ حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا اور تم میرے ہاتھوں سے مارے گئے تو میں بھی اللہ رب العزت کے نزدیک قاتل قرار پاؤں گا۔ آخرکار ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کا کیا۔ اب قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ اور بچوں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا کیا انتظام کرنا چاہیے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ قابیل و حابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے بھی اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنتوں کا وارث ہوا۔ تو پیارے بچوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اچھا انسان بن کر جنتوں کا وارث بننا ہے یا پھر نعوذ باللہ دوزخ کا وارث بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، اب آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ اس قصے سے آپ نے کیا سیکھا اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کیا کرنے کا عزم اپنے دل میں مصمم کیا۔